وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال له. اللہ تمہیں اس چیز سے آزماتا ہے جس کے ملنے کا تمہیں پختہ ایمان ہوتا ہے، اور تب تمہاری اللہ سے محبت کا امتحان ہوتا ہے کہ تم آزمائش سے تنگ آ کر اللہ پر سے اپنا ایمان توڑ دیتے ہو، یا اس آزمائش سے گزرنے کے لیے اللہ پر سے اپنا ایمان مزید مضبوط کر لیتے ہو. اور تم جان لو وہ آزمائش انہی کی لیتا ہے جن سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے. امید نہ چھوڑنا کہ تمہارا وہی اللہ ہے جو ہاجرہ کا تھا. اس نے ہاجرہ کو پیاسا نہیں رکھا، وہ تمہاری التجا بھی رد نہیں کرے گا. وہ جس چیز کو سب سے زیادہ چاہو اپنے رب سے مانگو، اسے جو چیز خوشی دے اسے اپنے اور اپنے رب کے درمیان رکھو. تم اپنے خواہش کے لیے پورے یقین سے تہجد میں دعا مانگو. تم کچھ چیزیں تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان ہی رہیں تو اچھی ہے. اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر. وہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے. دیکھنا جلد ہی دعا قبول ہوگی اور امید سے بڑھ کر ملے گا. اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جیسے کوئی اپنی گمشدہ چیز کے ملنے سے خوش ہوتا ہے. کیا تمہیں لگتا ہے تمہاری زندگی میں کچھ بھی بے مقصد ہو رہا ہے؟ کبھی کبھی جس در سے تم گزر رہے ہوتے ہو وہ تمہیں کتنا کچھ سکھاتا ہے. اس وقت برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے. تمہارے رب نے تمہاری منزل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین رکھی ہے. بس اس پر یقین رکھو، وہ تمہیں ہمیشہ تھامے گا. ہمت جب دم توڑنے لگتی ہے ساتھ ہی اللہ کی طرف سے جواب آ جاتا ہے. کوئی آیت سامنے آ جاتی ہے، کوئی امید دکھائی دے جاتی ہے، پھر اللہ ہم سے باتیں دیتا ہے نہ جواب. اس کی دیری کا مطلب انکار تو نہیں ہے. پھر کیوں سوچ لیا ہے کہ وہ نہیں سنے گا؟ بس اپنا پختہ یقین رکھو، وہ سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے. جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے لیکن کسی اور کو کبھی بھی نہیں مل سکتا. اور جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے نہیں چھین سکتا. وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر رہے گا. ان ساری باتوں کے پیچھے بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں چھپی ہیں، اس لیے پریشان ہونا چھوڑ دو. اللہ سے جڑے رہو، اللہ سے مدد مانگتے رہو اور صبر سے اللہ کے فیصلوں کا انتظار کرو. راہیں جدا ہو جانے سے مقدر جدا نہیں ہوتے، اور جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے جو کسی کی بھی نظر سے گزرے نہیں ہوتے. حالات سمجھ سے باہر ہو جائیں تو معجزے عقل سے باہر کے ہوتے ہیں. وہ تمہاری آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کی ایک ایک وجہ جانتا ہے. وہ ان کو اپنے کن سے خوشیوں میں بدل دے گا. بس وہ چاہتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھو. معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، تو تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس تم ہو. وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے. ہاں وہ جانتا ہے کہ کس کے لیے صبر کرنا کتنا مشکل ہو رہا ہے، پر وہ جو تمہارے لیے سوچ رہا ہے تمہارا یہ صبر اس کے سامنے بہت معمولی ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم کو ناگوارا گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. وہ جس نے مچھلی کے منہ میں بند اپنے بندے کے دل کی صدا سن لی، تمہیں کیا لگتا ہے اس کو تمہارے ٹوٹے دل کی صدا سنائی نہیں دیتی ہوگی؟ کیونکہ وہ رب فرماتا ہے اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے. پتہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ جب مقدر میں ہی نہیں تو دعا کیوں مانگو، مگر میں کہتی ہوں دعا تو ہوتی ہی اس کے لیے ہے جو مقدر میں نہ ہو.
بس تمہیں یہ یقین رکھنا ہے کہ جو اس سے مانگ لیا جائے وہ مل کر رہتا ہے، پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا، تم حیران رہ جاؤ گے۔ صبر کے بعد ملنے والا اجر بہت ہی عظیم ہوتا ہے، ہماری سوچوں سے باہر۔ اللہ ہر ناممکن کو ممکن کر کے ہمارے صبر کا پھل ہمیں عطا کر دیتا ہے۔ وہ دیتا ہے بے شمار بے حساب، آپ کے ناشکرے پن کے باوجود بھی دیتا رہتا ہے۔ وہ گنتا نہیں، احسان نہیں جتاتا، ہاں پر آزماتا ضرور ہے، اور اس کی بھیجی ہوئی آزمائشوں میں کھڑا اترنا آسان نہیں ہوتا، پر یقین مضبوط ہو تو مشکل بھی نہیں ہوتا۔ وہ تمہاری اور تمہارے ایمان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جب تم اس سے دعا مانگتے ہو، اس سے اپنے ایمان کی حفاظت مانگتے ہو، وہ اس ایمان کو تمہارے لیے مضبوط کرتا ہے اور وہ تمہیں اس مضبوط بناتا ہے۔ بس یہی خاصیت ہے اس سے مانگنے کی، اس سے جو تم مانگتے ہو وہ تمہیں ایسا عطا کرتا ہے کہ تمہارا اس پر یقین اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ بے شک وہ بہت پیاری ذات ہے۔ جب یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سمجھنے والا نہیں، دل کی کیفیت کو کوئی جاننے والا نہیں، پھر وہ اپنی کہانیاں صرف اللہ کو ہی سنایا کرتے ہیں۔ دل تڑپنے پر وہ دل لے کر ہم اللہ کے پاس ہی تو جاتے ہیں، اس کا مرہم ہم وہیں تو پاتے ہیں، اس کو خوب سمیٹنا آتا ہے۔ تم سب اس پر چھوڑ کر تو دیکھو، بہت آگے چل کر بھی ہم خود کو پیچھے کی طرف ڈھکیل دیتے ہیں، صبر کرنے کے باوجود خود کو بے صبری کی انتہا پر پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن ایک دن ایسا آتا ہے یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، ہم غصے کی جنگ سے باہر آ چکے ہوتے ہیں۔ تو صبر مشکل پڑ جائے، اللہ سے دعا کر لیا کرو، جو صبر دے سکتا ہے وہ صبر آسان بھی کر سکتا ہے۔ اپنی تکلیفوں، اپنی الجھنوں کو وہی لے کر جاؤ، تم خالی ہاتھ نہیں لوٹو گے۔ ہر چیز تبدیل ہو جائے، اگر ہم سب کچھ بھول بھی جائیں لیکن اللہ کچھ بھی نہیں بھولتا۔ تڑپ کے لمحے، مانگی دعائیں، ہماری بے صبری، ہمارا گھٹن لمحہ، وہ رب کچھ بھی نہیں بھولتا۔ بے شک جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس ذات کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا، اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ اور ہمارا یہ بھروسہ ہی ہمارا ایمان ہے۔ چیزیں خود ٹھیک کرنے سے جب ٹھیک نہ ہو تو ان کو سجدوں میں چھوڑ آیا کرو اور دعا کیا کرو، ہر چیز کا حل دعا ہی تو ہے۔ اللہ پاک جب مدد کرنے پر آ جائے تو ایسے سبب بنا دیتا ہے نا کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ اللہ سے لگائی ہوئی امیدیں سکون دیتی ہے، تو یہ اس کا کرم ہے کہ وہ ہماری امیدوں کو ہمارا یقین بنا دیتا ہے۔ تمہاری دعائیں تو اللہ پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے، پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، اس لیے کہ تم اللہ پر یقین رکھو کہ وہ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے بہترین دیتا ہے، اور وہ چیز جو تم سے لے لی گئی ہے اللہ وہ بھی بہتر بنا کر دے سکتا ہے۔ اللہ کے دسترس میں تو کچھ ایسا نہیں جو ممکن نہ ہو۔ وہ تہجد تک لے کر ہی اس وجہ سے آتا ہے کہ اپنی من پسند عبادات سے تمہاری چاہت تمہیں دے سکے۔ جب تم یقین کامل رکھتے ہو پھر وہ دینے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ محسوس کرو تو دن میں کتنی ہی تمہارے ساتھ معجزے ہوتے رہتے ہیں، وہ تمہیں معمولی سی آزمائش دے کر نہ جانے کتنی بڑی بڑی تکلیفوں سے محفوظ رکھ رہا ہوتا ہے۔ جو اللہ کو چنتا ہے اللہ اسے چن لیتا ہے، وہ اتنا پاک ہے جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ عشق والوں کو وہ اپنی راہ میں قربان ہونے کے لیے چنتا ہے، محبت والوں کو اپنی رضا میں راضی رہنے کے لیے چنتا ہے، صبر والوں کو اپنی راہ میں آزمائش سے گزار کر پاک ہونے کے لیے چنتا ہے، ہدایت والوں کو اپنی راہ کی جستجو میں چنتا ہے، اور جسے وہ چن لے پھر اسے عام سے خاص کر دیتا ہے، اتنا خاص
کہ پھر وہ فرماتا ہے بس مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تمہارا بار بار اسی چیز کو مانگنا دلیل ہے کہ وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ یقیناً اللہ نے دعا قبول کرنے کے لیے ہی تمہارے دل کا حصہ بنائی ہو۔ یوں بھی ہوتا ہے اکثر کہ دل کو لاکھ سمجھانے کے بعد اور بے شمار ضبط کرنے کے بعد بھی دل تھکنے لگتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا، جیسے سب ختم ہو گیا، جیسے اب کچھ بھی بدل نہیں سکتا۔ شاید ہم تب تکلیف کی اس آخری حد پر ہوتے ہیں جہاں یا تو معجزوں کی شدت سے طلب ہوتی ہے یا آخری سانس کے ٹوٹ جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ تب دل مصلحتوں کو جاننے پر بھی آمادہ ہوتا ہے اور انہیں تسلیم کرنے سے بھی گھبراتا ہے، اور اس گھبراہٹ میں کھو کر ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک ذات جو ہمیں یہاں تک لائی ہے اس نے آگے کی بھی منصوبہ بندی کر رکھی ہے، اور جہاں صبر ساتھ چھوڑ دیتا ہے وہاں اللہ کن سے نواز دیتا ہے۔ وہ ماضی دیکھ کر نہیں، نیت دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اب دوبارہ سے کیوں آئے ہوں، وہ تو کہتا ہے اب آ ہی گئے ہو تو میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ پھر سے وہی کہانی لائے ہو، وہ تو کہتا ہے اب لے آئے ہو تو تسلی سے ساری کہانی سناؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میری تو سننے نہیں ہو تو کیوں تمہاری سنوں، وہ تو کہتا ہے اب اتنی مدت کے بعد جو دیدار کروایا ہے تو بس جو سنانا ہے سناتے جاؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اپنی غرض کے لیے میرا نام کیوں لے رہے ہو، وہ تو کہتا ہے اب اگر پکار ہی رہے ہو تو اپنی اس میٹھی آواز میں میرا نام دہراتے جاؤ، اتنا دہراؤ کہ میری محبت کے پاس نہ کہنے کی گنجائش ہی نہ باقی رہے۔ بس پھر وہ مان جاتا ہے۔ پھر وقت کیا، حالات کیا، موسم کیا، دنیا کیا، نصیب کیا، سارا جہاں بدلتا ہے۔ اللہ پاک سے سب سے خوبصورت رشتہ دعا کا ہے، اور ہم اللہ کے قریب سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، اور سجدہ انسان کب کرتا ہے؟ جب وہ نماز پڑھتا ہے، اور دعا تو ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ جب قریب کا ذریعہ یعنی سجدہ آپ کے پاس ہے، خوبصورت رشتہ یعنی دعا آپ کے پاس ہے، پھر پریشانی کیسی؟ جس کو اللہ پر یقین ہوتا ہے وہ اپنی ساری الجھنیں اللہ پاک کے سامنے رکھ دیا کرتے ہیں، کیونکہ جب زمین اور آسمان کے مالک کو سب کہہ دیتے ہیں پھر الجھی چیزیں اپنی جگہ سے سمٹنے لگتی ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو سننے اور ہر چیز خوب دیکھنے والا ہے، جو سب کچھ جان کر بھی اپنے بندوں سے سننا چاہتا ہے۔ اور ہم کیوں سناتے ہیں؟ اپنے سکون کے لیے ہی تو اسے سب کہتے ہیں، کیونکہ اسے سب کہہ دینے سے دل ہلکا ہو جایا کرتا ہے۔ اور تم دیکھنا اللہ کی مدد آئے گی، وہ ایسی مدد کرے گا کہ تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تمہیں ایسے تھام لے گا کہ تم شکر کرتے نہیں تھکو گے۔ وہ تم پر اپنا ایسا فضل کا نظام چلائے گا کہ پھر تم سمجھ جاؤ گے کہ جب وہ عطا کے دروازے کھولتا ہے تو بے حساب دیتا ہے۔ اس کے ایک حکم سے ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور جسے وہ بلند کرے اسے کون پست کر سکتا ہے؟ وہی تو ہے جو سارے خساروں کو نفع میں بدلنے پر قادر ہے۔ یہ لمبا راستہ ایک دن ختم ہو جائے گا، یہ تکلیفیں ضرور دور ہو جائیں گی، یہ دن بھی گزر جائیں گے اور پھر واپس نہیں آئیں گے، اور یہ جو آپ کے دل میں توڑ پھوڑ ہے اس کو بھی اللہ دور کر دے گا۔ بس اپنے رب پر بھروسہ رکھیں۔ انسان کی زندگی ایک سفر ہے، اللہ سے لے کر اللہ تک کا سفر، اور اس سفر میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ کچھ خوبصورت چیزوں سے سامنا ہوتا ہے اور کچھ چیزیں دل کو ریزہ ریزہ کر جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دل کے ٹکڑے کبھی جڑ نہیں پائیں گے۔ انسان اس دنیا میں سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نہیں ملتا۔ کیونکہ یہ دنیا سکون کی جگہ نہیں ہے۔ بالآخر زندگی کی تھکن، ٹوٹا دل اور بکھری روح لے کر اکیلا رہ جاتا ہے، کیونکہ انسان غلط جگہ سکون کی آس لگا لیتا ہے، اس دنیا سے محبت کی امید کر بیٹھتا ہے، اور پھر یہ دنیا کب کس کی ہوئی ہے
کیونکہ محبت اور سکون دنیا سے نہیں بس خدا سے ملتا ہے۔ جس نے دل بنایا ہے اس نے اس کا سکون بھی وہی رکھا ہے، خدا کی یاد میں۔ زندگی کے اس سفر کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کو ڈھونڈنے کی آرزو، اسے پانے کی جستجو، اور اللہ جسے اپنی لگن لگا لے تو ان کی زندگی بھی حسین ہو جاتی ہے اور یہ سفر بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر تمہیں عطا کرنے میں دیر کر دے تو تمہاری سوچ دعاؤں کی قبولیت کو ناممکن سمجھ بیٹھتی ہے۔ جس خدا نے تمہیں بنایا ہے، تم سے جڑے رشتوں میں تمہارے لیے محبت ڈالی ہے، اور سب سے بڑی بات تمہیں اپنی امت میں پیدا کیا، تو پھر اس کی رضا کے لیے تم اپنی ایک من پسند شے کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ تمہیں اگر کوئی ایک دفعہ تکلیف دے تو تم اسے ہمیشہ کے لیے دل سے نکال دیتے ہو، اور وہ اتنا عظیم اور غفور الرحیم ہے کہ تم نے آسمان کی اونچائی جتنے بھی گناہ کیے ہوں تو وہ تب بھی معاف کر دیتا ہے۔ تم سے اگر کچھ دور ہو جائے تو وہ اسے دگنا کر کے اور بہتر بنا کر واپس کر دیتا ہے، تو پھر تم اس کی مصلحت پر شک کیوں کرتے ہو؟ ہم ٹوٹیں گے نہیں تو رب العالمین سے جڑیں گے کیسے؟ جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے تو اپنے اصل کی طرف جاتا ہے، یعنی اللہ کی جانب۔ جب تک دنیا کے دھوکے کی سمجھ نہیں آئے گی، دل نہیں ٹوٹے گا، دنیا سے دھتکارا نہیں جائے گا، تو ایک انسان اللہ کے پاس کیسے آئے گا؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ پہلے لوگوں کی حقیقت، دنیا کا فریب، اس کے دھوکے دکھا کر اپنے پاس اپنے بندے کو لاتے ہیں، اور پھر جب بندہ اللہ کے در پر آتا ہے تو اسے اتنی محبت دیتے ہیں کہ اس کے تمام زخم بھر جاتے ہیں۔ تب انسان کے شعور میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے جو وہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے، اور آخر میں تھا اور میرا رب۔ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا تھا جو کتنے سالوں کے بعد حقیقت ہوا۔ وہ خواب تو خوبصورت تھا، مگر اس کی تعبیر نہ جانے کتنی تکلیفوں اور شدید صبر کے بعد ملی تھی۔ تم نے بھی ایک خواب دیکھا ہے، تم بھی فی الحال تکلیفوں سے گزر رہے ہو، لیکن یقین رکھو تمہارا رب بھی وہی ہے جو یوسف علیہ السلام کا رب ہے۔ بے شک سب علم والوں سے بڑھ کر ایک علم والا ہے۔ اللہ واقف ہے تمہارے ہر چھوٹے سے چھوٹی اور بڑے سے بڑی پریشانی سے، اسے معلوم ہے تمہارے دل و دماغ کی کیفیت، وہ واقف ہے تمہارے ہر دکھ درد سے اور ہر انسان سے جس نے تمہیں تکلیف دی، وہ گواہ ہے ہر اس تلخ لفظ کا جو تمہیں لوگوں سے سننے کو ملے، وہ گواہ ہے تمہارے ہر ایک آنسو کا جو تکلیف پہنچنے پر تمہاری آنکھوں سے نکلے۔ جن آنسوؤں کو تم بیکار سمجھتے ہو وہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ قیمتی ہے۔ وہ گواہ ہے تم پر آنے والی ہر اس آزمائش کا جو تمہیں اس کے قریب لے آئی ہے، ہر اس دکھ بھرے سجدے کا جو تم نے اس کے سامنے کیا۔ اس نے سنی ہے تمہاری جب کوئی اور نہ تھا تمہیں سننے والا، اس نے دلاسا دیا ہے تمہیں جب کوئی اور نہ تھا تمہیں دلاسا دینے والا، اس نے سمیٹا ہے تمہیں جب کوئی اور نہ تھا تمہیں سمیٹنے والا۔ اپنے اوپر آنے والی تکلیفوں کو تم تو بھول جاتے ہو، لیکن وہ نہیں بھولتا۔ خود کے ساتھ ہوئی زیادتیاں تم بھول جاتے ہو، لیکن اسے سب یاد رہتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے، اور وہی بہترین انصاف کرنے والا ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم نے اپنے فیصلے اللہ پر تو چھوڑ دیے ہیں، مگر دل سے نہیں چھوڑے۔ تم اب بھی چاہتے ہو کہ کاش فیصلہ وہی ہو جو تمہاری خواہش ہے۔ یہ کیسا اعتبار ہے بھلا؟ سمندر کے بیچ کھڑے اس شخص کو اس بات سے کیا غرض کشتی آر لگے گی یا پار؟ اسے تو بس یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں ڈوب بھی گیا تو یہ میرے لیے آر یا پار جانے سے بہتر ہوگا۔ یہی تو اعتبار کا امتحان ہے۔ اللہ جتنی محبت اپنے بندے سے کرتا ہے وہ آپ کے گمان سے بھی آگے ہے۔ ہم صرف وہ دیکھتے ہیں جو ظاہری خوبصورت ہے، جبکہ اللہ یہ بھی جانتا ہے آپ کے لیے کیا خوبصورت ہے۔ یقین کرو جس دن اس اعتبار پر فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو گے کہ جو بھی ہوا میرے لیے وہی بہترین ہوگا،
उस दिन न सिर्फ आप बेचैनी से निकल आएंगे बल्कि फ़ैसला आपके यकीन से ज़्यादा बेहतरीन होगा, क्योंकि अल्लाह सारी दुनिया और लोगों के दिलों समेत उनकी सोच के रुख तक बदलने पर क़ादिर है। हमारी ज़िंदगी में आने वाली और होने वाली हर चीज़ में अल्लाह की मसलहत है। किसी का ज़िंदगी में आना या चले जाना, रातों को उठ उठ कर रोना या चैन की नींद सो जाना, एक लम्हे में हज़ारों यादों का बनना और अगले ही लम्हे में उन तमाम यादों का बिखर जाना, ये सब अल्लाह की रज़ा से है। अल्लाह जानता है कि मेरा ये बंदा मेरी जानिब एक आवाज़ पर आ जाएगा और इस बंदे को मुझे थोड़ी सख्ती से अपनी तरफ लाना होगा, तभी वो हमें ज़िंदगी की ऐसी हकीकतों से मिलवाता है कि हम टूट जाते हैं, फिर उसकी तरफ भागे चले जाते हैं, ठोकर पे ठोकर, और बार बार गिनना ये चोटें फिर अल्लाह तक लेकर जाती है, और ले जाएं भी क्यों ना, उसकी दस्तरस में ही तो बस हर ज़ख्म का मरहम है। कभी अल्लाह के फ़ैसलों पर सवाल मत उठाओ कि ये क्यों किया, वो क्यों किया, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। कभी उसकी हिकमतों को शक की निगाह से ना देखो, क्योंकि उसकी हिकमतें तुम्हारी सोच से कहीं ज़्यादा वसी है और तुम्हारे इंतखाब से कहीं ज़्यादा बेहतर भी। और जब तुम ईमान रखते हो तो तुम उन चीज़ों पर भी यकीन रखते हो जिन्हें दूसरे नहीं देख पाते, जिन्हें तुम मुआजिज़े कहते हो, जिन्हें तुम अल्लाह की मदद कहते हो। और जब तुम ये गुमान रखते हो और ये यकीन रखते हो कि अल्लाह तुम्हारी उन ज़राए से मदद करेगा जिनसे कोई वाकिफ़ नहीं, यहाँ तक कि तुम भी नहीं, तो फिर वाकई मौजज़े वहाँ से होते हैं कि इंसानी आँख और सोच दंग रह जाती है। फिर इंसान को उसका यकीन ही अल्लाह तक ले जाता है, जिसके एक इशारे पर ये चाँद 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया, जिसके एक हुक्म पर समंदर 2 हिस्सों में बट गया। उसके इख्तियारात की ना तुमको खबर है और ना ही ज़रा बराबर भी इल्म। जब अल्लाह को किसी इंसान का सजदा करना पसंद आ जाता है तब वो खुद ऐसे असबाब बनाता है कि इंसान सजदा करने पर मजबूर हो जाता है। और अगर उस चीज़ का ख्याल अल्लाह आपके दिल से नहीं निकाल रहा जिसे आप भूलना चाहते हैं, तो समझ जाएं कि वो आपसे उस ख्याल के ज़रिए राब्ता बहाल रखना चाहता है। यानी उसे आपकी आवाज़ भाग गई है, आपके मांगने की तड़प प्यारी लगी है, और जिससे वो खुद राब्ता रखना चाहे उसके मुक़द्दर की तो क्या ही बात है। बस फिर जो सजदे में गिर जाता है और अल्लाह की मोहब्बत की लाज रख लेता है, तो फिर अल्लाह भी उसकी मोहब्बत की लाज रखता है। बिखरना आर्जी है मगर उसका समेट लेना मुस्तकिल है। पता है अल्लाह को राज़ी करने का सबसे आसान तरीक़ा क्या है? नमाज तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान मौजूद हर फासला ख़त्म कर देती है। और अल्लाह को अपने बंदे की सबसे प्यारी बात यही लगती है कि जब उसका बंदा उसके पसंदीदा अंदाज से उसे मनाता है। जब तुम अल्लाह की मोहब्बत का हक़ अदा करने के बाद अपनी मोहब्बत की आरज़ू करते हो ना, तो अल्लाह उस आरज़ू पर एकदम कुन फरमा देता है, और फिर वो कहता है कि तूने मुझे मेरी पसंद से राज़ी किया है ना, तो मैं भी तुझे तेरी ही पसंद से राज़ी करूँगा। कायनात में कोई भी अमल और कोई भी इबादत ऐसी नहीं जो नमाज की तरह अल्लाह को फ़ौरन तुमसे राज़ी कर सके। अल्लाह के नज़दीक नमाज से ज़्यादा महबूब कोई अमल नहीं। जो उसके महबूब को अपना महबूब बना लेता है ना, अल्लाह उससे बेहद मोहब्बत करने लगता है। जो सजदों में सुस्ती नहीं करते, फिर अल्लाह भी उनकी दुआओं की कबूलियत में ताख़ीर नहीं होने देता। नमाज आजमाइश में अल्लाह की तुम्हारे लिए सबसे बड़ी पनाहगाह है, और जो उसकी पनाहगाह में होते हैं उनका बड़े से बड़ा तूफ़ान भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वो हमेशा अल्लाह की हिफाजत में रहते हैं। कभी अल्लाह से मोहब्बत का इजहार किया है? कभी अल्लाह को बोला है कि या अल्लाह मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है? कभी अल्लाह ताला को बोला है कि आज मैंने आपको बहुत याद किया? हम लोगों के पीछे तो भागते हैं, लोगों को तो हम ये सब कहते रहते हैं, मगर अल्लाह से नहीं कहते। हम अपने आप में इतना गुम हो जाते हैं कि हम अल्लाह को भुला देते हैं। शायद इसलिए इक़बाल ने कहा है, नमाज भी पढ़ते तो हैं फिर से गुनाह करने के लिए। और एक अल्लाह है जो हमारे इंतज़ार में होता है कि मेरा बंदा
کب آئے گا مجھ سے باتیں کرنے؟ وہ دن میں 5 دفعہ ہمیں بلاتا ہے، اس کی پکار پہ بھی ہم نہ جائیں تو بھلا ہم اپنی زندگیوں میں سکون کہاں سے پائیں گے؟ زندگی میں ایسی راتیں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ سے باتیں کرتے کرتے گزر جاتی ہے، جو اب بھلے ہی نہیں مل رہا ہوتا ہے، لیکن یہ دل ہے نا، یہ بتا دیتا ہے سب۔ جب اللہ پاک ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں نا، اس وقت دل بہت پرسکون رہتا ہے، بہت زیادہ پرسکون۔ ایک عام سی بات بھی اللہ کو بتاتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور بے شک وہ سن بھی رہا ہوتا ہے اور دیکھ بھی رہا ہوتا ہے۔ اپنے بندے کا تڑپنا، کچھ بھی پریشان کرے تو دعا مانگا کرو، کیونکہ دعائیں اپنا راستہ بنا کر اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ یہ سب ہم پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ تم جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی، تب اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ تم جانتے ہو کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تو کیوں اس نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ تم جانتے ہو کیوں اس نے حضرت یوسف کو کنویں میں بھی پالا؟ کیا تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت حاجرہ کو صحرا میں بھی زمزم دیا؟ کیوں حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا؟ کیوں حضرت زکریا کو عمر کے آخری حصے میں بھی اولاد سے نوازا؟ ان سب میں ایک چیز مشابہ تھی، یقین۔ ان سب میں کسی میں بھی ہمت نہیں آ رہی، انہوں نے یقین رکھا کہ خدا راستہ نکالے گا، اور دیکھو خدا نے راستہ نکالا۔ وہ سب اس پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے رہے، اور دیکھو اس رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا۔ اور توکل تو یہ ہے کہ جب راستہ نہ ہو اور تم کہو اللہ راستہ بنانے والا ہے، اور جب تم اس کا اچھا گمان رکھو گے تو یقیناً سب اچھا ہی پاؤ گے۔ اور پھر دیکھنا وہاں سے راہیں نکلے گی جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ یہ دکھ درد تمہارے اس کی طرف سے تمہاری سزا نہیں ہے، یہ آزمائش تمہارے ماضی کی خطاؤں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ بے سکونی تمہاری اس کی تم سے ناراضگی کی وجہ نہیں ہے، یہ اس کے طریقے ہیں تمہیں خود تک بلانے کے۔ یہ بے چینی بے وجہ نہیں ہے۔ وہ اپنے محبوب بندوں کو سزائیں نہیں دیا کرتا، وہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں تکلیف میں نہیں چھوڑا کرتا۔ وہ تمہارے دعاؤں میں اٹھنے والے خالی ہاتھ نہیں موڑتا، وہ تمہارے سجدوں میں بہتے آنسو بے مول نہیں چھوڑتا، وہ تو تمہاری خاموش دعاؤں کو بھی بڑے غور سے سنتا ہے، وہ تمہاری سسکتی فریادیں اپنے پاس سنبھال لیتا ہے۔ وہ جب تمہیں سجدوں کی توفیق دیتا ہے تو تمہارا انتظار کرتا ہے۔ وہ جو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ بھلا کیسے تمہیں درد کی شدت سے گزار سکتا ہے؟ یہ بس آزمائش ہے جو وہ اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے۔ اس کٹھن وقت میں تمہارا صبر تمہیں اپنے رب سے ملوا دیتا ہے۔ جب صلے کا وقت آتا ہے تو وہ اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب کن فرمایا جاتا ہے تو آسمانوں کے فیصلے تمہاری رضا کے مطابق لکھ دیتا ہے۔ پھر وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے جو کبھی لا حاصل رہا ہو۔ پھر وہ بھی نوازتا ہے ایسا کہ ہر ناممکن ممکن کا روپ ڈھال لیتا ہے۔ اللہ کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ وہ اگر امید کا ایک دروازہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بدلے 10 دروازے اور کھول دیتا ہے، لیکن ان دروازوں کو دیکھ وہی سکتا ہے جو یقین رکھتا ہے۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ تب بھی آگے بڑھنا جب زندگی تھکا کر گرا دے، تب بھی مسکرانا جب مسکرانے کی کوئی وجہ نہ ملے، اور کہنا تو راضی تو میں بھی راضی۔ اس چیز کے لیے ہاتھ اٹھانا اور گر گرانا جس کا ملنا ناممکن ہو۔ یہ یقین کی وہ کیفیت ہے جب انسان کا دل چیخ چیخ کر کہتا ہے میرا رب قادر ہے ہر شے پہ۔ جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر وہ دونوں جہانوں کا بادشاہ اسے اپنی طاقت کے جلووں سے محروم رکھے؟ پھر تو میرا رب کہتا ہے تو نے اب مجھ پہ یقین رکھا ہے نا،
تو پھر دیکھ میں کہاں کہاں سے کیسے کیسے اسباب پیدا کرتا ہوں، پھر وہاں سے وسیلے بھیجتا ہے کہ انسان دیکھتا رہ جاتا ہے۔ بس پھر ہر محرومی سے وہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے اور اپنی محبت کی قید میں رکھ لیتا ہے، اور جس کو وہ اپنی محبت میں قید کر لے اس کے مقدر کی تو کیا ہی بات ہے۔ جب وہ معجزے کرنے پر آتا ہے تو مجال ہے کسی چیز کی جو رکاوٹ بنے۔ میرا رب تاخراتوں میں جلتا ہوا وہ چراغ ہے جس کے نور سے دو جہاں مہکتے ہیں۔ جب اللہ اپنے بندے کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے تو اپنے بندے کو بار بار توڑتا ہے، کبھی اس کی نامکمل خواہشات سے، کبھی معاشرے کی تلخیوں سے۔ انسان اس قدر تھک جاتا ہے کہ کہیں اس کو سکون میسر نہیں آتا، ادھر ادھر کی بھاگ دوڑ سے کچھ نہیں پاتا، تو پھر وہ مکمل ذات جو ہمیشہ سے رہنے والی ہے اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جہاں اس قدر سکون ملتا ہے کہ اپنی تمام تر مشکلات بھول جاتا ہے، پھر کوئی خواہشات نامکمل نہیں رہتی، آہستہ آہستہ وقت بالکل ٹھیک چلنے لگتا ہے۔ پھر جب کبھی انسان حقیقی راستہ بھولنے لگے تو پھر اللہ پھر سے امتحان دکھاتا ہے، پھر وہ اللہ سے مدد کے لیے رجوع کرتا ہے، پھر وہ ذات اسے آسانی فراہم کرتی ہے۔ اس طرح کے امتحان سے گزر ہوتی ہے، لیکن اس ذات کی مدد ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ اس مشکل گھڑی میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، عاجزی، وہ انکساری، دوسروں کا احساس، سب سے بڑھ کر صبر، کیونکہ کوئی بھی مشکل وقت کی جنگ صبر کے بغیر نہیں جیتی جا سکتی۔ اس لیے مشکل سے مشکل گھڑی میں صبر کی چوکٹ پر رہیے۔ اچھا وقت نہیں رہا تو رہنا برے وقت نے بھی نہیں ہے، اللہ سے مانگیے، پھر وہ وقت بھی آئے گا جب تم پر ساری مصلحتوں کی حقیقت کھل جائیں گی، جب ہر چیز، ہر امتحان، ہر آزمائش کی سمجھ آنے لگے گی، جب تمہیں صبر عطا کر دیا جائے گا، ایسا صبر جس کے بعد حوصلوں کو زوال نہیں ہوگا، جب تمہیں مکمل جوڑ دیا جائے گا اتنی مضبوطی سے کہ پھر کوئی تمہیں توڑ نہیں سکے گا، جب تمہیں ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کی تم نے چاہت کی تھی، جس کی تڑپ سے تم نے راتوں کو اٹھ کر اللہ کو پکارا تھا، جب تمہیں ہر اس آنسوں کا صلہ دگنا کر کے دیا جائے گا جو تم نے مسکراہٹ کے پیچھے چھپا لیے تھے۔ ابھی نہ صحیح مگر ایک دن تمہیں سب سمجھ آ جائے گا کہ کون سی چیز کیوں دور کی گئی اور کون سی چیز کیوں عطا کی گئی۔ تمہارے ہر سوال کا جواب اللہ کے پاس ہے، اور جب صحیح وقت آئے گا تو وہ خود تمہارے سارے جوابات بتائے گا، اور تمہارا دل یوں مطمئن کر دیا جائے گا جیسے یہ کبھی تڑپا ہی نہ ہو۔ اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، بس ذریعے مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی وہ کسی انسان کو آپ سے ملوا کر جواب دیتا ہے اور کبھی اسے آپ سے دور کر کے، کبھی وہ ہواؤں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے تو کبھی اپنا جواب کسی ٹھوکر میں چھپا دیتا ہے، کبھی وہ سجدے میں گرا کر اپنی مصلحتیں سمجھاتا ہے اور کبھی ہاتھ تھام کر صبر کا صلہ دیتا ہے۔ آزمائش کا آنا اور روح کا ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جانا بے وجہ نہیں ہے۔ کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا، پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی اور اس کی سرگوشی بھی سنائی دے گی۔ تڑپ دل میں وہ تب ہی اتارتا ہے جب وہ تمہیں یاد کرتا ہے، پھر تب وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے بات کرو، اسے اپنی کیفیات سناؤ، اپنی ساری پریشانیاں اس کی دہلیز پر چھوڑ آؤ، ہر فیصلہ اس کے سپرد کر آؤ تاکہ بس تم اور اللہ رہ جائے، پھر جاؤ، پھر سے مسکراؤ اور سب بھول جاؤ۔ مٹھاس تو پھر بس اسی کے ذکر میں ہے اور سکون کے لیے تو اس کا نام ہی کافی ہے۔ تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ وہ ہو اس کے ساتھ تو کائنات کی رونقیں چلتی ہے۔ دعا چاہے دن کے اجالوں میں مانگی جائے یا رات کے سسکتی ہوئی خاموشی میں، دعا روک کر مانگی جائے یا مسکرا کر، دعا بارش کے دوران مانگی جائے یا تپتی ہوئی دھوپ میں، دعا تپتی ہوئی دھوپ میں سلگتے ہوئے ہاتھوں سے، دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، بس انداز مختلف ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ کسی چیز کا مل جانا ہی دعا کی قبولیت ہے،
بلکہ کسی چیز کا دور ہو جانا بھی دعا کی قبولیت ہے۔ بس کبھی کبھار تکلیف، یقین اور مصلحتوں پر اتنی بھاری ہو جاتی ہے کہ نہ دعا قبول ہوتی نظر آتی ہے اور نہ مصلحتیں سمجھ میں آتی ہے۔ یہ بھی امتحان ہوتا ہے، ہماری محبت کا امتحان، ہمارے صبر کا امتحان، ہمارے ضبط کا امتحان، ہمارے یقین کا امتحان۔ کبھی کبھار اللہ پاک اس لیے ہمارے دل سے اس لاحصل چیز کا خیال نہیں نکالتا تاکہ ہم اس سے بات کریں، اس سے مانگیں، اتنا مانگیں کہ اس کو ہمارے یقین کی اور معصومیت کی یہ ادا پسند آ جائے۔ وہ ہمیشہ ہماری حسرتوں پر کن کہنے کا منتظر رہتا ہے۔ وہ ہمیں دیتے ہوئے نہیں تھکتا اور ہم ہیں کہ مانگتے ہوئے تھک جاتے ہیں۔ وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لا کر کبھی کبھار تمہیں ہی تمہاری دعا کی قبولیت کا وسیلہ بناتا ہے تاکہ تم مانگو اور تمہیں عطا کر دیا جائے، مگر تمہیں خبر ہی نہیں ہو پاتی۔